From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. یہ منظر ہے جی اس ٹائم اڈیالہ روڈ کے باہر کا علیمہ خان دھرنا دے دیا ہے. علیمہ خان بیٹھ چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. سو یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی اڈیالہ روڈ کے اڈیالہ جیل کے باہر کا یہ منظر ہے. جیسے بھی حالات رہیں گے خان تیرے ساتھ رہیں گے، یہ کارکنان نعرے لگا رہے ہیں اڈیالہ روڈ کے باہر. جیسے بھی حالات رہیں گے خان تیرے ساتھ رہیں گے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، اڈیالہ جیل کے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ سب میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ قائد کی بہن کو قیادت چھوڑ کے بھاگ گئی. ایک دفعہ یہی علیمہ خان، چند ماہ پہلے کی بات ہے، جیل کے باہر اکیلے کھڑی ہوئی تھی. قائد کی بہن اکیلے کھڑی ہوئی تھی. کہاں ہیں وہ 300 MP اور MNAs جو عمران خان کے نام کی وجہ سے جیتے تھے؟ وہ اب یہاں پہ نظر نہیں آتے. آج اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے تو ان کی ہمت نہ ہوتی کہ کسی کو گرفتار کرتے. جب آپ اتنی چھوٹی سی تعداد میں آئیں گے تو پھر وہ تو قابو کر لیں گے آسانی سے. انہوں نے کر لیا. اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو پیش نظر رکھیے. ہوگا اب کیا کہ جب کسی ایک بڑے مسئلے کے بطن سے جب کوئی دوسرا مسئلہ جنم لیتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنم لینے والا مسئلہ اصل مسئلے کو پیچھے پش کر دیتا ہے. اب توجہ اس طرف چل جائے گی کہ علیمہ خان کو رہا کرانا ہے. رہا کرانا مقصود عمران خان کو تھا. ان سے ملنا مقصود تھا اس وقت کہ ان سے مل کے سچ بات بتا دی جائے کہ باہر کیا کیفیت ہے، اور ان کی سچ بات لا کر عوام کو دی جائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ چیز تو پیچھے چلی جائے گی. اب یہ بات ہوگی کہ علیمہ خان کو رہا کرو. یعنی جس مقصد کے علیمہ خان آئی تھی، جو قوم کا مقصد تھا، وہ تو پیچھے ہو گیا. اب یہ ہوگا کہ علیمہ خان کو رہا کرو. اور دیکھتے ہیں اس میں بھی کتنے لوگ آتے ہیں. ہاں، حکومت کی چال یہ ہوگی کہ وہ ان کو رہا کرے تاکہ ٹیمپو نہ بلڈ ہو پائے، اور پھر آئیں گے تو پھر پکڑیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، یا چاہیں گے تو کچھ عرصے کے لیے رکھ لیں گے. بے وقوف ہوں گے تو رکھیں گے، عقل مند ہوں گے تو جلدی چھوڑ دیں گے، تاکہ دھچکے دے دے کے عوام کو مایوس کریں. اچھا دیکھیے صاحب، حقیقت یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے جو سیاسی مسائل جو ہوتے ہیں نا، وہ سڑکوں پر ہی حل ہوتے ہیں. اور آنے والے 50 سال تک بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ اتنی تعلیم ہے، اتنے ہی ذہن ہیں، اور ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے. اچھا، یہاں پہ کچھ ظالم لوگ جو بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ صاحب ایسا ہے کہ دیکھیے، آپ احتجاج نہیں کیجئے، اس سے تو نقصان ہو جائے گا ملک کا. کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، وہ تو ملک کا تو نقصان ہو جائے گا. آپ مذاکرات کیجئے بجائے احتجاج کرنے کے. اور مذاکرات کبھی یہ ہونے ہی نہیں دیتے. مذاکرات کسی صورت نہیں ہونے دیتے. مذاکرات کی ٹیبل پہ ان کو نہ وہ آتے ہیں، نہ ان کے یہ سپورٹرز ان کو لاتے ہیں. آپ کو یہ پکڑا دیتے ہیں یہ پوائنٹ کہ مذاکرات پہ معاملات حل ہوں گے. مذاکرات ہوتے نہیں ہیں. یہ اصل میں ان ظالموں کو بڑی ذہانت کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، بڑی ذہانت کے ساتھ آپ کو قائل کرتے ہیں، بڑے اپنے میٹھی زبان سے اور
جملوں سے اور آپ کو آپ کے پیٹریٹزم کا جو ایموشنل بٹن ہے اس کو دبا کر یہ آپ کو قائل کرتے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ کرتے رہیں، ان کی بدمعاشی، دادا گیری، ان کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے، یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو صورتحال آج ہے اس پہ میں 4 پوائنٹس ایسے ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ان کو اگر آپ ذہن میں سجا لیں تو پھر ہم کم وقت میں زیادہ بات کر پائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ قائم ہے جس کو جرنیلوں کی حمایت حاصل ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، کیا جمہوریت میں احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے عوام کو؟ یقیناً ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، حکومت جرنیل مسلسل جبر اور ظلم کر کے حالات خراب کر رہے ہیں، کیا اس کے ثبوت موجود ہیں؟ ہر طرف اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 4، کیا پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت میں زیادہ تر لوگ بزدل، مکار اور کمپرومائز نہیں ہیں؟ یہ 4 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے میرے ایک اہم میجر پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیے، عمران خان کا، پی ٹی آئی کا، پاکستان کا دشمن صرف عاصم منیر، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری یہ نہیں ہے۔ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی مرکزی قیادت کے یہ وہ بکے ہوئے لوگ ہیں جو کینسر کی طرح اس پارٹی کو کھا رہے ہیں، اور اس کے نقصانات پورے پاکستان کو ہوں گے اور بہت پروفاؤنڈ، بہت گہرے نقصانات ہوں گے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اس کمزور قیادت کی وجہ سے عوام جو ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے، اور انسانی ذہن ایک چیز سے بہت نفرت کرتا ہے، کنفیوژن سے، کہ کنفیوز مت کیجیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کردار سے، اپنی بزدلی سے کمپرومائز ہو کے قوم کو جو ہے وہ انہوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے، چند باتیں جو اہم ہیں اس پہ سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں۔ جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو یہ نظر نہیں آتے، بھاگ جاتے ہیں۔ جب سچ بولنے کا وقت آیا تو یہ ڈپلومیٹک ٹاک کی طرف، اس کی حمایت میں نکل جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہم آبزرویشن لے رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پارٹی کے اندر رفت پیدا ہوگی، عوام کے اندر کنفیوژن پیدا ہوگا، پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور ختم ہوتی چلی جائے گی، ظالم اسٹرانگ تر ہوتا جائے گا۔ جی، اس کا حصول یہی ہوگا ان باتوں کا۔ اچھا دیکھیے، پہلے دن سے ہی یہاں پہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ جو پولیٹیکل سائنس ہم نے پڑھی ہے، جو آبزرویشن ہم نے زندگی بھر لی ہے، جو کچھ بھی چھوٹا موٹا کام کیا ہے اس کمیونیکیشن میں، اس فیلڈ میں، میری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں ان سے، یہ کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن ایک پی ٹی آئی لور، ایک سپورٹر کی حیثیت سے میں یہ بات رکھتا آیا ہوں۔ وہ ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھیے۔ میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو، تم روز عدالت پہ سر ٹکرانے چلے جاتے ہو، یہ سر تم دوسری طرف ٹکراؤ، سڑکوں پہ نکلو، پرامن طریقے سے بڑے بڑے مظاہرے کرو۔ یہاں ایکویشن بیلنس نہیں ہوتی تمہاری عدالتوں میں۔ کیوں؟ عدالتیں جو ہیں وہ جرنیل کے پنجے میں ہیں، وہاں سے وہی فیصلہ ہوگا جو جرنیل چاہے گا۔ وہاں تو تم خانہ پوری کے لیے اپنے 1-2 وکیل کو بھیج دیا کرو، بس باقی ساری انرجی جو ہے وہ اس طرف لگاؤ، کبھی نہیں لگائے گی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کی شخصیت اتنی بڑی ہے، وہ بین الاقوامی شخصیت ہے۔ اچھا نیچے یہ سب جو ہے نا، یہ ایڈمائرر ہے، ان میں سے کوئی پولیٹیکل دماغ کے لوگ نہیں ہیں،
کوئی ذہین لوگ نہیں ہیں، یہ وہی عام سے لوگ ہیں، ان کو سیاست کا، حکمت کا، تدبر کا، اچھا پاکستان میں سیاست کے معنی ہوتے ہیں ان کو دھوکہ باز، بھئی یہ بہت سیاسی آدمی ہے، اگر وہ دھوکے باز ہے، غنڈہ ہے، بدمعاش ہے تو نہیں۔ اقبال کہتے تھے جدا ہو دین سیاست سے، یعنی وہ دین سیاست کو دین کا حصہ بتاتے تھے اور حکمت اور تدبر کی بات کرتے تھے۔ ان کی پوئٹری پڑھیے، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، خیر یہ دوسری طرف نہ نکل جائے بات۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حکمت سے آری قیادت ہے، سیاسی ٹریننگ ان کی ہے نہیں، عقل و فہم ان میں وہ نہیں ہے، اور یہ بربادی ہو رہی ہے آج جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ خود اس کے گواہ رہیں گے۔ اچھا اب اس بات پہ نظر رکھیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آج علیمہ خان کو تو پکڑ کے لے گئے۔ اچھا دیکھیے، عورت کمزور، مطلب مرد کے مقابلے میں تو کمزور ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی بہادر دکھائی دے۔ میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہ جو پریشانی تھی وہ میں دیکھ رہا تھا، اور جس طرح سے کراؤڈ وہاں سے سارا بھاگ گیا ایک دم، تو شرمندگی، افسوس، کیا اچھا مصرع اس کس کا تھا یاد آ گیا کہ میں جنگل میں اکیلی تھی اور شام ہو گئی، میں جنگل میں اکیلی تھی اور شام ہو گئی۔ مصیبت، پریشانی تو پھر آئے گی نا چہرے پہ، خاتون ہے۔ اچھا اب جس بات پہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے، دیکھیے اب یہ مرکزی قیادت کل اس دھرنے کو جاری رکھتی ہے یا بھاگ کھڑی ہوتی ہے، پھر کوئی ایکسکیوز بنا لیتی ہے؟ یار ایسے لوگوں کی تو اتنی پٹائی ہونی چاہیے، یہ کس کردار کے لوگ ہیں؟ یہ کب تک عمران خان کی بہادری کے پیچھے چھپے رہیں گے، اس کی شخصیت کے پیچھے چھپ کے دیکھتے رہیں گے؟ باہر کب آئیں گے؟ کوئی بچہ اگر یہ ایسے چھپے ہوئے ہیں جیسے بچہ خطرے کے وقت ماں کا دامن پکڑ کے نا اس کا پیچھے سے چھپ کے دیکھتا ہے، یہ ایسے چھپے رہتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی بچہ اندھیرے سے ڈر جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، جب بڑی عمر کے لوگ اندھیرے سے ڈرنے لگے ہیں تو ان کی ذہنی صحت پہ مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ something is wrong somewhere۔ یہ قیادت جو ہے نا، یہ اب یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے ساری قیادت کو فارغ کر دیں اور نئی قیادت لے آئیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا اس کے لیے۔ وہ تو عجیب مصیبتوں میں گھرا ہوا آسمان کو رو کے کھڑا ہے جو شخص، اس سے ہم یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان غدار، کمپرومائز، بزدل، ڈرپوک۔ زندگی میں دو لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا، ایک جو وفادار نہ ہو اور دوسرا جو کنجوس ہو، یہ تمہارے کبھی کام نہیں آئیں گے، یہ نقصان پہنچائیں گے تمہیں ہر صورت میں نقصان دیتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا خیر یہ دیکھیے، اچھا اب بات یہ ہے کہ عمران خان تو لیڈ کر رہے ہیں تحریک کو، لیکن اگر لیڈر بہادر اور وہ آگے آگے چل رہا ہو، پیچھے پیچھے یہ سارے بزدل، مکار اور دوڑ لگا دینے والے لوگ ہوں، تو بس پھر وہ اکیلا ہی چل رہا ہے، قوم ساتھ نہیں چل رہی ہے، وہ اکیلا ہی سفر کر رہا ہے، اور یہ بھی سب یہی چاہتے ہیں کہ وہی ساری جنگ لڑ لے۔ وہ قوم کی بہنوں ماؤں کے لیے جیل پہنچ گیا، اور آج قوم اس کی بہن کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ یار کیا لوگ ہیں، اس میں وفاداری نہیں، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، اس سے دور رہنا چاہیے۔ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کمزور اور بزدل لوگ نہیں لاتے ہیں، بہادر لوگ ہی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ یہ لوگ تبدیلی لائیں گے جو 2 سال سے لیڈر بند ہے اور یہ چین سے ہیں، سکون سے ہیں، اور آج بتا دیا تھا کہ آج وہاں وہ بہن دھرنا دینے آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں پہنچے، تھوڑے سے پہنچے، اور چند لوگ جب آ جائیں تو وہ پولیس آسانی سے ہینڈل کر لیتی ہے۔
اب یہی میں بار بار کہتا ہوں، اگر پرامن پیمانے پہ طریقے پہ بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں تو وہ اسی وقت وہاں شکست کھا جاتے ہیں۔ وہ ایک چائنیز فلاسفر تھا، اس نے کہا کہ جب دشمن سے واسطہ پڑے تو اس انداز سے جنگ لڑو کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جیت جاؤ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر اس نے 10,000 لوگ لا کے کھڑے کیے ہیں تو تم 5 لاکھ لوگ وہاں لا کے کھڑے کر دو، جنگ شروع ہونے سے پہلے جیت سکتے ہو۔ ہمارے پاس 70% پاکستانیوں کی ریکمنڈیشن ہے، ان کا سپورٹ ہے پی ٹی آئی کو، لیکن یہ ان کو موبلائز نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ یہ خود موٹیویٹڈ نہیں ہے تو لوگوں کو کیسے موبلائز کریں گے؟ صاحب میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ قائد اعظم علامہ اقبال اور اب یہ عمران خان، اگر ایسی شخصیتیں کسی اور قوم میں پیدا ہوتی تو وہ اب تک چاند پہ پہنچ چکے ہوتے۔ اگر ان لوگوں، ان جیسی شخصیت کی لیڈرشپ ہوتی، اور ہم نے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا کیا؟ اس سے وہ فائدہ اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا؟ نہیں اٹھایا ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ ہم چاند پہ تو کیا پہنچیں گے، ہم تو نشہ کر کے چاند پہ پہنچنے والے لوگ بن گئے ہیں۔ قوم کا مزاج کیا ہے ذرا بتائیے؟ چائنیز قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم امریکہ سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ انڈیا کا مزاج یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں تجارت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنی قوت منوانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا مزاج یہ ہے کہ ہم مزید آنے والے 100 سال تک بھی ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں گے اور ہم آگے رہیں گے۔ ہر قوم کا ایک مزاج، ایک ٹارگٹ ہے۔ ہماری قوم کا کیا ٹارگٹ ہے؟ نہ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ آخرت کی کوئی تیاری ہے۔ دونوں طرف دھوکے بازی سے کام چلا رہے ہیں۔ زندہ ہیں اس طرح کہ غم زندگی بہت، وہ اسی میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قوم کا مزاج ہی ایسا ہے۔ میں کتنے سال ہو گئے، 7-8 سال سے، ہاں 7-8 سال سے بھی پہلی بات ہے، میں لاہور سے کچھ کزنز دوستوں کے ساتھ قصور جا رہا تھا۔ یار ہر دیوار پہ تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے یہی اشتہار پڑھنے کو ملتا تھا، کیا محبوب قدموں میں، یا جادو اتروا لو، یا جنسی قوت بڑھا لو۔ تو میں نے ایک دوست سے کہا، ارے کیا پورا گاؤں اسی مرض میں مبتلا ہے؟ وہاں سے لے کے یہاں تک یہ آ گیا ہے، یہی اشتہار چل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، فائق صاحب یہی اس قوم کے مسئلے ہیں، جو مسئلے آپ حل کرنا چاہتے ہیں، جن پہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس کے مسائل نہیں ہیں۔ ان کے، ہماری قوم کے مسئلے یہی ہیں۔ بس ہر وقت دولت کی چاہت ہے، زیادہ سے زیادہ سیکس کر لوں۔ ٹائم میگزین پہ میں نے ایک دن پڑھا، یہ بھی بہت پرانی بات ہے، کہ انہوں نے لکھا دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو سب سے زیادہ انٹرنیٹ پہ جا کر لفظ سیکس ٹائپ کرتی ہے، تو اس پر تھا نمبر 1 کنٹری پاکستان۔ بس یہی سوچ ہے، حرام حلال کوئی بھی ذریعہ ہو، پیسے کما لوں، سیکس کر لوں، اور دھوکہ دے دوں۔ کرکٹ کے میدان سے پارلیمنٹ ہاؤس تک، مزاروں تک، ہر جگہ کرپشن، ہر جگہ کرپشن۔ ایسا لگتا ہے کہ ہوا کے اندر کرپشن ہے۔ ایئرپورٹ پہ اتریے آپ، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لیجئے جی کرپشن شروع ہو چکی ہے۔ جب قوم کا مزاج ہی یہ ہے کہ لیڈر اندر بند ہے، ان کی وہی لیزینس ہے کہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے ہیں، کھڑے ہو نہیں رہے، جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں بولنا تھا وہاں چپ ہو جاتے ہیں، اور کوئی مسمع پندار، اقبال جن کو کہتے تھے، وہ کیفیت ہے۔ یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی اگر انہوں نے اس عظیم لیڈر کو کھو دیا؟ تو اس کے بعد سے بھائی ہم تو توبہ کر لیں گے، ہم تو واپس اپنی امریکن پالیٹکس میں چلے جائیں گے۔ یہ اس کے بعد تو بس یہ آخری سٹاپ ہے۔ کوشش ابھی بھی کریں گے، کوشش ابھی بھی کرنی چاہیے کہ شاید سنبھل جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خدا قادر ہے دلوں کو پھیرنے پہ، تو ہمیں اپنی اسی آخری کوشش کرنی چاہیے۔
اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے تاکہ ہم رائے عامہ ہموار کر سکیں. جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک ہم اپنی بات ضرور پہنچا دیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.